مارے حرم باز باتامیر جہاں خیز میں مارے حرم باز باتامیر جہاں خیز از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز۔ اردو کوئز مقابلے کا آخری دور اور فائنل راؤنڈ ہے۔ کاروان عقاب اور شہیدان وفا یہ دو گروپ منتخب ہوئے ہیں۔ فائنل راؤنڈ کا پہلا سوال، ریڈی ہے آپ لوگ؟ پرجوش ہے؟ حوصلہ ہے؟ فائنل کون جیتے گا؟ مطلب آپ لوگ جیتنا نہیں چاہتے؟ چلیے پہلا سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کب ہوا اور رخصتی کب ہوئی؟ کاروان وفا۔ نبی بننے کے 10 سال ہوا، شوال کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال بعد شوال کے مہینے میں ہجرت کے پہلے سال ہوا۔ تیسرا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی تھی؟ اس اجازت کے پیچھے بہت سے دین مقاصد ہیں، مثلا عورتوں کے مسائل کا حل۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے جو خود عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتی تھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا سکتے تھے۔ آپ کی بیویاں وہ مسائل آپ سے سیکھتے اور عورتوں کو بتاتے تھے۔ آپ کی بیویوں کا تعلق، آپ کی بیویوں کی عمریں الگ الگ تھی، اس لیے بہت سارے مسائل پیش آتے رہتے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تعلق مختلف قبیلوں سے تھا، ان سے اس قبیلوں سے دوریاں کم ہوئے اور دشمنی میں کمی آئی۔ چوتھا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کو ام المساکین کہا جاتا تھا اور کیوں؟ زینب بنت فاطمہ کو ام المساکین کہا جاتا اس لیے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کی بہت خیال رکھتی تھی۔ شہیدان۔ پانچواں سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے 3 روز قبل کن 3 باتوں کی وصیت فرمائی؟ کاروان وفا۔ مشرکین کو عرب جزیرے عرب سے نکال دیا جائے، آنے والے وفود کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور قرآن کو مضبوط سے تھامے رکھنا یا میری قبر کو عبادت کا حلہ بنانا۔ چھٹا سوال، غزوہ اور سریہ کسے کہتے ہیں اور غزوات و سرایہ کتنی تعداد ہے؟ جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں خود تشریف نہیں لے گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا اسے سریہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سریہ کی تعداد 47 ہے اور غزوہ کی تعداد 27 ہے۔ ساتواں سوال، کیا جنگ بدر کے قیدیوں کو صرف فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تھا یا جن کے پاس کچھ نہ تھا ان سے مسلمانوں کو کچھ پڑھانے یا سکھانے کا مطالبہ کیا گیا تھا؟ شہیدان وفا۔ شہیدان وفا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے جن کے پاس فدیہ رقم تھی ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا تھا، اور جن کے پاس کچھ نہ تھا ان کو مسلمانوں کے لیے پڑھانے اور سکھانے پر آزاد کر دیا تھا۔ آپ دونوں متوجہ ہیں، دونوں بھی توجہ، سفیان بھائی آپ بھی توجہ، دونوں بھی توجہ۔ 8واں سوال، ایمان کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ ایمان
की बुनियाद एक साथ में बैठ जाइए, बाद में होगा ये सवाल, बाद में होगा। नवा सवाल है, आपके चचा का नाम बताइए जिन्होंने बचपन में आपकी परवरिश की और नबी बनने के बाद पूरा साथ दिया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस लड़का अबू तालिब है जिन्होंने बचपन में आपकी परवरिश की और नबी बनने के बाद आपका पूरा साथ दिया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। सवाल, इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं? इस्लाम के बुनियादी वापस एक साथ। दसवां सवाल, मक्का को किसने आबाद किया? मशहूर नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हजरा और अपने लड़के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बसाकर आबाद किया था। ईमान के बुनियादी अरकान कितने हैं? अब इसको बहुत देर बाद किया जाएगा। सवाल नंबर 11, इस्लाम के बुनियादी अरकान क्या है? इस्लाम की बुनियादी अरकान 5 है। नंबर 1, खाना। 1, 2, 3, 12। आपका कद मुबारक कैसा था? कारवान होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक खूबसूरत था। आप न नाटे थे न लंबे तड़ंगे, लेकिन लंबाई से ज्यादा करीब थे। कोई लंबा इतिहास के साथ चलता था उसे लंबे मालूम होते। 13वां सवाल, खाने के सिलसिले में आपका तर्ज अमल क्या था? कारवान होता। खाने के सिलसिले में आपका तरीका यह था कि जो खाना पे ज्यादा खा लेते, अगर पसंद ना आता तो उसकी बुराई ना करते। आपको टेक लगाकर खाना पसंद ना था। आपने कभी जमीन और मेज से ऊंची चीज पर कभी खाना रखकर नहीं खाया। सवाल नंबर 14, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफात कितनी उम्र में कहाँ हुई? एक साल। भाई दोनों तवज्जो दे रहे हैं आप लोग। सवाल नंबर 14 भी बाकी है अभी, और इधर 8 भी बाकी है, 2 बाकी। 8 बोलेंगे तो फिर वापस 7 हो जाएंगे। तो हाँ कुछ बोल ही नहीं रहे। मारे हरम बाज़े बातामीर जहाँ खैज़ में मारे हरम बाज़े बातामीर जहाँ खैज़ अज़ ख़्वाबे गिरा ख़्वाबे गिरा ख़्वाबे गिरा खैज़ अज़ ख़्वाबे गिरा ख़्वाबे गिरा ख़्वाबे गिरा खैज़।